अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है इज़्ज़त। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बालों में चमकती सफ़ेद चांदी, सिले हुए होंठ, किसी भी जज्बे से आरी आँखें, ये सब नूर बीबी के चेहरे पर था। ऐसा नहीं था कि कमरे में कोई और मौजूद ना था। नबीला जो नूर बीबी की बेटी थी, उसका बड़ा बेटा महद और छोटी बेटी आयज़ा जो लगभग 20 और 18 साल की उम्रों के थे। थोड़ी देर पहले महद के बाबा भी घर पहुंचे, चाय पीने के लिए आए थे और नाना जान भी कोई घंटा पहले ही आए होंगे। महद ने नाना अबू और नानों की सोफे पर बैठे हुए तस्वीर बनाई। नाना जान तो खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस तस्वीर में नानों की आंखों में वीरानी और महरूमियाँ क्यों थीं? इसके पीछे 45 साला गुज़िश्ता ज़िंदगी के साए थे। चाय के बाद मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया। नबीला ने आयज़ा के साथ मिलकर खाने की तैयारी कर रखी थी। वो अम्मी जान को अंदर कमरे में ले गई, गर्म पानी से वज़ू करवाया। उन्होंने वहीं कुर्सी पर नमाज की अदायगी की और बिस्तर में नीम दराज हो गईं। नबीला ने कमरे में हीटर लगाया। उन्होंने धीमी सी आवाज़ में हीटर ना लगाने को कहा, लेकिन नबीला ने कमरा गर्म करने के लिए लगा दिया और पूछने लगी, अम्मी जान खाना यहाँ ही ले आऊँ? नूर बीबी अभी सोच में गुम थीं कि क्या कहूँ। उनके जवाब देने से पहले ही नबीला ने कहा, बस मैं 5 मिनट में खाना लेकर आ रही हूँ, आपका जो भी जी चाहा उतना ही खा लेना। वो खामोश हो गईं और कमरे का दरवाज़ा आगे करके बाहर आ गईं। आखिर नूर बीबी की निगाहें इतनी खामोश क्यों थीं? माशाल्लाह 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। अपने अपने घर अच्छी गुजर बसर हो रही थी, तो फिर ऐसा क्यों था? नूर बीबी की ज़िंदगी की कहानी बहुत लंबी थी। नूर बीबी के वालिद दूर दराज इलाके से हिजरत करके पंजाब के एक शहर में आबाद हो गए थे। शहर के जिस हिस्से में आकर वो आबाद हुए, उस जगह का नाम उन्हीं के नाम से मशहूर हो गया। इलाके में खूब इज्जत बन गई। इसके पीछे उनका अच्छा अखलाक और रख रखाव था। माशाअल्लाह भरा पूरा घर था। 5 बेटियां और 4 बेटे थे। नूर बीबी की शादी से पहले एक बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी थी। काफ़ी साल से वो लोग इस इलाके में रह रहे थे। नूर बीबी उनकी तीसरी औलाद थी। बाकी बहन भाई उनसे छोटे थे। उनके रख रखाव और शोहरत को देखते हुए घर में नूर बीबी का रिश्ता आ गया। नूर बीबी बहुत नेक और फरमाबरदार औलाद थी। रंगत सांवली और खदुखाल वाजबी थे, जबकि रिश्ता जिनका आया वो एक खूबरू नौजवान थे। नूर बीबी की उम्र लगभग 30 साल हो गई थी। किस्मत में था तो वो रिश्ता तय पा गया और वो रुखसत होकर अपने घर आ गई। घर में सास, ससुर, एक देवर और 2 नंदें थीं। गांव का माहौल था। दिन भर घर में मोहल्ले वाली औरतों का आना जाना लगा रहता। नूर बीबी और उनके खावंद इस्माइल के ख़ानदानों के माहौल में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन नूर बीबी ने अपने अच्छे अखलाक से सबका दिल जीत रखा था। इस्माइल साहब दिल के अच्छे थे, लेकिन ज़बान के कुछ करख्त इंसान थे। शुरू शुरू में तो नूर बीबी को कुछ ज़्यादा अंदाज़ा ना हुआ। घर में पहले एक बेटी की पैदाइश हुई तो कुछ साल बाद दूसरी बेटी की। इस मामले में तो इस्माइल साहब आला ज़र्फ़ साबित हुए थे। दोनों बेटियों की पैदाइश पर बहुत खुश हुए। जब दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो अभी वो 3 माह की थी कि ससुर का इंतकाल हो गया। घर में मातम का समा था। सभी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार इकट्ठे होना शुरू हो गए। मोहल्ले की एक खाला जी आईं और नूर बीबी की बड़ी बेटी नबीला जो 2 साल की थी और छोटी बेटी हरीम जो 3 माह की थी, उसे लेकर वो अपने घर आ गईं और नूर बीबी को बेफिक्र रहने को कहा। नूर बीबी भी उनके हवाले बच्चों को करके बेफिक्र हो गई और मेहमानों की देख रेख में लग गई। 40वें तक कभी मोहल्ले के एक घर तो कभी दूसरे घर बच्चियां हमसायों के हवाले नहीं। बहुत दीद और मोहब्बत करने वाले लोगों का ज़माना था और नूर बीबी के अखलाक से न सिर्फ मोहल्लेदार बल्कि रिश्तेदार, ख़ानदान, बरादरी सब बहुत मुतासिर थे। सो नूर बीबी की बात को कभी कोई इनकार ना करता। कभी कोई उसके दरवाजे से खाली हाथ या खाली पेट ना जाता। इस्माइल साहब नूर बीबी को मेके भी लेकर जाया करते। उसकी सहेलियों से भी मिलवाने ले जाया करते। बच्चों की भी ज़रूरतों का ख्याल रखते। अब नूर बीबी की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। 2 बेटों के बाद जब
پہلے بیٹے عادل کی پیدائش ہوئی تو دادی جان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ انہی کے ہاتھوں میں پلا بڑھا، ماں کے ساتھ دادی جان کا بھی لاڈلا تھا، اور چھوٹا بیٹا عمران بابا کا بہت لاڈلا تھا۔ کچھ سال گزر گئے تو نبیلہ اور حریم کو قریبی پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا گیا اور عادل اور عمران کو ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ مرحلہ نور بی بی کے لیے کچھ مشکل تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسماعیل صاحب اس کا کہا نہیں مانیں گے، سو خاموش ہو گئیں، لیکن بچوں کے جانے سے بہت بے چین رہیں، ان کے اچھے مستقبل کی خاطر خاموش ہو گئیں۔ اس وقت تک نور بی بی کے باقی بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن چھوٹی 3 بہنیں ابھی بھی بن بیاہی تھیں۔ سسرال میں نور بی بی کے دیور اور 2 نندوں کی شادیاں ہو گئیں۔ دونوں دیورانی جٹھانی کی خوب بنتی تھی۔ چھوٹے دیور کے ہاں 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی، گھر میں رونق بڑھ گئی۔ نور بی بی کی دونوں بیٹیاں 7ویں اور 8ویں کلاس میں تھیں۔ اس وقت اس کی ساس کا انتقال ہو گیا، گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ دوسری طرف کچھ سالوں میں نور کی والدہ اور والد بھی 3 ماہ کے وقفے سے انتقال کر گئے۔ زندگی کے اس دور میں تو سب بہتر جا رہا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہونے لگیں تو گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اسماعیل صاحب بہت پیار کرتے بچوں سے، لیکن انہوں نے اولاد کے لیے حدیں مقرر کر دیں۔ نور بی بی کے والد کی زندگی تک سب اچھا رہا۔ اسماعیل صاحب ان کا احترام کرتے، وہ جب کہتے نور بی بی اور بچوں کو بھیج دیا کرتے، بلکہ ہفتے میں 3 بار خود بھی جایا کرتے۔ دونوں کے درمیان گپ شپ ہوتی، گھنٹوں اکٹھے بیٹھتے۔ ان کے انتقال کے بعد تو جیسے سب کچھ بدل گیا۔ اب نور بی بی کو میکے جانے کے لیے سوچنا پڑتا۔ اسماعیل صاحب نور بی بی کو کم روکتے، لیکن بچوں کو لے جانے سے روک دیتے، جبکہ نور بی بی کو اپنی بہنوں کی خیر خبر لینے کے لیے جانا ہی پڑتا۔ نور بی بی کے کوئی بھائی پاکستان میں اور کوئی بیرون ملک مقیم تھے۔ 2 بھائیوں کے بیوی بچے پاکستان میں ہی رہتے۔ نور بی بی کے اخلاق کو دیکھ کر نور بی بی کی دیورانی نے اپنے بھائی کے لیے ان کی بہن کا رشتہ مانگ لیا، اور وہ بھی اسی خاندان میں بیاہ کر آئی۔ اب اصل اختلافات تو تب شروع ہوئے جب عمروں کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے چھوٹی دونوں بہنوں کے رشتے بھائیوں نے خاندان سے باہر طے کر دیے۔ خاندان سے باہر رشتہ کرنا اتنا بڑا جرم نہ تھا جتنا بڑا نور بی بی کی زندگی کے لیے بن گیا۔ نور بی بی کے خاندان پر یہ بہت بڑی غلطی بن گئی کہ انہیں خاندان سے باہر باعزت خاندانوں میں بیاہ دیا گیا۔ نور بی بی نے شروع کے کچھ سال کوشش کی کہ کسی طرح کسی کو بھی اس اختلاف کا پتہ نہ چلنے دیں۔ یہ بات تو اس وقت تک پوشیدہ رہی جب تک نور بی بی کے جانے کی بات تھی۔ اسماعیل صاحب نے نور بی بی کو تو بہنوں سے ملنے سے نہ روکا، لیکن اپنے بچوں کو جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ نور بی بی کے لیے یہ تکلیف دہ تھا کہ وہ بچوں کو اپنے رشتوں سے کیسے دور رکھے، لیکن اسماعیل صاحب یہ بات سننے کو تیار نہ ہوئے۔ اسماعیل صاحب نے تو سخت مزاجی سے کام لیا، لیکن نور بی بی نے صبر کا دامن تھامے رکھا، ان کے رشتوں کو اپنا کر رکھا۔ اسماعیل صاحب کی چھوٹی بہن ساتھ کے گاؤں میں بیاہی تھیں۔ آج بھی نور بی بی اسماعیل اور بچوں کے ساتھ اسے ہی ملنے جا رہے تھے۔ بچوں نے آگے ننہال جانے کی بات کی تو اسماعیل صاحب نے غصے سے 2-4 باتیں نور بی بی کے خاندان والوں کو سنائیں اور آئندہ جانے کا ذکر نہ کرنے پر سختی سے پابندی لگا دی۔ نور بی بی نے خاموش نگاہوں سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسماعیل صاحب کی بہن کے گھر پہنچے، وہاں اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ نور بی بی نے جاتے ہی اس کے کاموں میں مدد کروائی۔ وہ روکتی رہی، بھابھی مت کریں آپ، لیکن نور بی بی نے نکلتے نکلتے بھی اس کے کپڑے دھونے کے لیے اٹھا لیے۔ وہ کہتی رہی بھابھی رہنے دیں، لیکن نور بی بی نے کہا کیوں شرما رہی ہو تم، میں تمہاری بڑی بھابھی ہوں اور ماں کی جگہ ہوں۔ آخر اسے چپ کرنا ہی پڑ گیا، لیکن اس نے نور بی بی کی نظروں میں جھانک لیا اور نبیلہ کو ایک طرف بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ نبیلہ نے رستے کا سارا غصہ اور ساری باتیں چھوٹی پھوپھو سے کہہ دیں۔ وہ سن کر بہت پریشان اور شرمندہ ہوئیں، لیکن وہ بھائی کے مزاج کو جانتی تھیں، سو انہوں نے دلاسا دیا۔ بھائی سے کچھ کہنا بے فائدہ تھا۔ واپسی پر اسماعیل صاحب نے اسی غصے کا ازالہ کرنے کے لیے بچوں کی من پسند چیزیں لیں، بلکہ شہر سے کڑھائی گوشت اور روغنی نان بھی لیے کہ بچے خوش ہو جائیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ بچوں کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ برتتے تھے۔ ہاں، نور بی بی کے احساسات کو سمجھ نہ پاتے تھے۔
بات بے بات اس پر غصہ کرتے، کبھی اتنا دل دکھانے والی باتیں کہہ دیتے کہ سہنا مشکل ہو جاتی۔ بچے تو کہتے امی جان آپ کیوں سنتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ انہیں یہی کہتی بیٹا آپ کے ابو ہیں، کوئی بات نہیں، غصہ کر دیا تو آپ سب کی زندگی کی بہاریں بھی تو انہی سے ہیں۔ نور بی بی نے اپنا دکھ کبھی کسی سے نہ کہا۔ واجبی شکل پر اکثر ہی اسماعیل صاحب ہنسی مذاق میں ان کا تمسخر اڑاتے، جو بچوں کو بہت برا لگتا، لیکن ان کے ساتھ نور بی بی اسے بہت ہلکا لیتی۔ لیکن دوسری طرف اس کے احساسات کرچی کرچی ہو جاتے۔ وہ کبھی سمجھ نہ پائی کہ آخر اسماعیل صاحب کس مزاج کے آدمی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ بدلتے جا رہے تھے۔ کچھ ماہ بعد چھوٹی بہن نے فون کیا اور کہا میں اور میرا خاوند باجی آپ کی طرف چکر لگانا چاہتے ہیں، کسی بھی دن آئیں گے۔ اس کے سامنے تو حامی بھر دی، لیکن جب بہت ہمت کر کے اسماعیل صاحب سے بات کی تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور صاف کہہ دیا کہ پہلے تو انہیں ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر آتے ہیں تو بیٹھک تک ہی محدود رہیں۔ نور بی بی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ صبح ہی بھابھی کو پیغام بھجوایا کہ کسی طرح انہیں یہاں آنے سے روک دیں۔ اس روکنے پر نور بی بی کا بنایا ہوا سارا بھرم آہستہ آہستہ ان کے سارے خاندان کے سامنے آ گیا۔ سب سیکھ پا بھی ہوئے، لیکن نور بی بی نے قسمت کے لکھے سے گلہ نہیں کیا، اپنے بچے پالنے میں لگی رہی۔ بچے بڑے ہو گئے، بیٹے بھی پڑھ لکھ گئے۔ اسماعیل صاحب کو غصہ تھا تو نور بی بی کے خاندان پر، ورنہ تو دوسری طرف روپے پیسے میں کوئی کمی نہ رکھتے۔ بڑی بیٹی نبیلہ کی شادی تیار ہوئی تو نور بی بی نے دانش مندی سے کپڑے، زیور، برتن سب کچھ بنا رکھا تھا۔ سب چیزوں کو دیکھ کر اسماعیل صاحب حیران رہ گئے، لیکن تمام خاندان جو نور بی بی کی دانش مندی کی تعریف کرتا، وہ اسماعیل صاحب ماننے کو تیار نہ تھے۔ اسماعیل صاحب ظالم نہ تھے، لیکن انا پرست تھے۔ کبھی تو نور بی بی کی تکلیف پر بے چین ہو جاتے اور کبھی اس سے کھری کھری بلا وجہ سنا دیا کرتے۔ اب بچے بڑے ہو رہے تھے، خاص طور پر نبیلہ ان کی بڑی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد جب بھی آتی تو ابو جان کو سمجھایا کرتی اور وہ جواباً مسکرا دیا کرتے۔ نور بی بی میں اتنا صبر تھا کہ کبھی نبیلہ فون پر خیریت معلوم کرتی، اکثر گھر میں کوئی پریشانی ہوتی تو بھی اسے نہ بتاتی کہ نبیلہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن رہے۔ اکثر وہ اسی خیال سے فون کرتی کہ شاید امی جان کچھ دل کی بات کہیں، لیکن وہ مختصراً خیریت کا جواب دیتی اور فون بند کر دیتی۔ بس زندگی گزر رہی تھی۔ یہ خلش تھی کہ بھائی بھابیاں تو کبھی کبھار آ جاتے ہیں، لیکن بہنیں نہیں آ پاتی۔ نور بی بی جو ان کی ماں جائی تھی، وہ ان کی ماں جائی نہ بن پائی تھی۔ بہنیں نبیلہ سے خیر خبر پتہ کر لیا کرتیں کہ باجی کیسی ہیں، سالوں بعد ملنے ہوتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسماعیل صاحب نور بی بی کو جانے سے منع کرتے، لیکن جب ان کی بہنوں کو آنے کی اجازت نہ دیتے تو یہ تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ زندگی کی ہر آسائش گھر میں انہیں اور ان کے بچوں کو مل رہی تھی۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پر بچے ہاتھ رکھتے ہوں اور انہیں نہ ملتا ہو۔ پھر نور بی بی بچوں کی خاطر اپنے جذبات کو رون کر بھی اسماعیل صاحب کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔